جس دور میں نبی آیا اس دور کے لحاظ سے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ ایک دو مثالیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ دور جادو کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا عطا فرمایا کہ جادوگروں نے جادو کے زور پر رسیوں کو سانپ بنایا۔ اب اس کا توڑ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو، اس ڈنڈے کو ڈالا کہ وہ اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ تو جب اس وقت میں جادو کا زور تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو جادو کا توڑ جو ہے اس کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا دور دیکھیں، اس وقت کاراگری کا دور تھا کہ بڑے بڑے کاریگر لوگ تھے، پتھروں میں انہوں نے مکان بنا لیے، پہاڑوں کو تراش کر اپنی رہائش گاہیں بنا لی۔ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر مکان تو بنا سکتے تھے لیکن پہاڑ سے کوئی زندہ شے نہیں نکال سکتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں، طب کا دور تھا، حکمت کا دور تھا، بڑی بڑی بیماریوں کے علاج حکیموں نے، طبیبوں نے تیار کر لیے لیکن 3 بیماریوں کا وہ علاج نہ کر سکے۔ موت کا، جو مر گیا وہ اس کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، اور وہ بچہ جو مادر زاد نابینا ہے، یعنی پیدا ہی جو نابینا ہوا ہے، وہ اس کو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے، اس کی بینائی لوٹا نہیں سکتے تھے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اور وہ جو کوڑ کا بیماری ہے اس کا وہ طب میں علاج حکیم نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے، سبحان اللہ، نابینا آ جاتا، ہاتھ لگاتے اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا، اور مرض والا اگر کوئی آ جاتا آپ اس کو ہاتھ لگاتے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا، سبحان اللہ۔ مقصد کیا ہے؟ ہر دور کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ اور جب باری آئی تیرے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی تو وہ دور تھا کلام کا، وہ دور تھا کلام کا کہ لوگ اتنے فصیح عرب والے تھے کہ دوسرے لوگوں کو وہ اجمی کہتے تھے۔ ہمیں اجمی بولا جاتا ہے، عجب میں نہ ہوتا ہے گونگا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے بول ہی کوئی نہیں سکتا۔ اور عرب کے جو چرواہے تھے نا، بکریاں چرانے والے، وہ اتنے فصیح شعر پڑھتے تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا جو شاعر ہے وہ بھی سن کے دنگ رہ جاتا تھا کہ یہ بکریاں چرانے والا اتنی فساد سے کلام کر رہا ہے، تو پھر جو ان کے عالم ہیں ان کی فساد کا عالم کیا ہوگا۔ تو جب عرب کا دور تھا، وہ کلام کا دور تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، اور جو ان کے ساتھ چیلنج کیا، فرمایا تمہیں کلام میں بڑا جو ہے وہ دعویٰ تمہارا ہے، اور کلام میں تمہیں جو بڑا جو تمہارا فخر ہے کلام پر، فرمایا اگر تم اتنے ہی ہو تو پھر میرے محبوب کے کلام قرآن کے سامنے کوئی ایک آیت ہی بنا کر دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ دور کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دور تھا کلام کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے اب حضور علیہ السلام کا دور ہے، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب جب وقت گزرتا رہا، سائنس نے ترقی کی، تو اب سائنس نے عروج پکڑا، تو سائنس عروج پکڑ کر جو ہے وہ ہوا میں لوگوں کو اڑانے لگی، اور یہاں تک کہ چاند پہ جانے کی بھی باتیں کرنے لگے کہ ہم چاند پہ جا کر جو ہے رہائشیں بنا سکتے ہیں، ہم چاند پہ جو کالونی بنا سکتے ہیں، ہم چاند پہ محلہ بنا سکتے ہیں۔ جب سائنس نے اتنی ترقی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا معجزہ عطا فرما دیا کہ لوگ چاند پہ جانے کی باتیں کریں گے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں بلایا جہاں کوئی جائے نہیں سکتا، وہاں کی بلندی عطا فرما دی کہ جہاں جانا تو دور کی بات ہے، کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلندی عطا فرمائی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ۔
مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمان جنت سے، اور پھر آگے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ تعالیٰ کے خاص جلووں میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور واپس بھی تشریف لائے، اور ساری چیز جو ہے وہی جو ہے ٹھہری ہے، اور وہی پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں، مثال کا تعلق تو نہیں ہے، سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے، اس کا سیل نکال دو، زیادہ صاحب اس گھڑی کا سیل نکال دو، تو جو گھڑی ہے نا، جو سوئی ہے 7 پہ وہ 7 پہ رک جائے گی، اور جو سوئی ہے 10 پہ وہ 10 پہ رک جائے گی، اور جو سوئی ہے 5 پہ وہ 5 پہ رک جائے گی۔ اب گھڑی کی سوئیاں وہی رک گئی، جب سیل نکال لیا تو سوئیاں وہی رک گئی، اور جب دوبارہ سیل ڈالو گے جو 7 پہ تھی 7 سے چلے گی، جو 5 پہ تھی 5 سے چلے گی، اور جو 10 پہ تھی وہ 10 پہ چلے گی۔ تو اس مثال کو سامنے رکھ کر معراج کو سمجھ لیجئے کہ حضور اس کائنات کی جان ہے۔ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو پانی جہاں تھا رک گیا، کنڈی ہل رہی تھی رک گئی، بستر گرم تھا وہی رہا۔ جب سرکار تشریف لے گئے کائنات کا نظام جہاں تھا وہ رک گیا، اور جب کائنات کی جان دوبارہ کائنات میں آئی، جہاں جو تھا وہی سے چلنے شروع ہو جاتا۔ اب دیکھیے حضرت عزیر علیہ السلام ایک جگہ آرام کر رہے تھے، 100 سال سوئے رہے، 100 سال کے بعد جاگے تو زمانے کا سفر چلتا رہا، ان کا سفر ہو گیا۔ زمانے کا سفر ہے چلتا رہا لیکن ان کا سفر ہو گیا۔ اصحاب کہف 300 سال سوئے رہے، ان کا سفر ہو گیا، زمانے کا سفر چل رہا ہے۔ ادھر ان کا سفر ہو گیا، زمانے کا سفر جاری ہے، لیکن جب پیارے محبوب کے معراج کا وقت آتا ہے تو زمانے کا سفر ہو گیا، ادھر زمانے کا سفر جاری ہے اور ان کا سفر ہو جاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، زندگی وہی سے شروع ہوئی۔ اصحاب کہف 300 سال غار میں سوئے رہے، پھر بیدار ہوئے، زمانہ چل رہا ہے، زمانے کا سفر جاری ہے، ان کا سفر ہو جاتا ہے۔ جب تیرے اور میرے آقا کے معراج کی باری آتی ہے تو رب حضور کا سفر شروع فرما دیتا ہے اور زمانے کے سفر کو روک دیتا ہے۔ ادھر زمانے کا سفر ہو جاتا ہے، حضور معراج میں تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، آپ کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں نے ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، قلت لی ابی ذر، کہتے ہیں کہ میں اگر کاش حضور علیہ السلام کی زیارت کر لیتا، لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لسألتہ، فرماتے اگر میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کرتا نا، میرے نصیب میں ہوتا حضور کو دیکھنا، میرے نصیب میں حضور کو دیکھنا ہوتا تو لسألتہ، میں حضور سے ایک سوال پوچھتا، میں مسئلہ پوچھتا۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا ان ای شیء، کیا پوچھنا ہے تو نے، تیرا مسئلہ کیا ہے، کیا تو دل میں خیال لے کے پھر رہا ہے، کیا مسئلہ پوچھنا تھا؟ تو کہتے ہیں اگر میں حضور کو دیکھتا نا، یہ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں اگر میں حضور کو دیکھ لیتا تو میں حضور سے پوچھتا حال رأیت ربک کا، کہتے ہیں میں حضور سے یہ پوچھتا کہ مجھے اگر زیارت نصیب ہو جاتی تو میں سرکار علیہ السلام سے ایک سوال پوچھتا، یا رسول اللہ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں پوچھتا حضور علیہ السلام سے، سوال کرتا کہ یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عبداللہ بن شقیق پریشان کیوں ہوتا ہے، مجھ سے پوچھ لے، میں نے پوچھا تھا، ہم نے حضور کو دیکھا ہے، ہم نے حضور سے پوچھا ہے، میں نے حضور سے پوچھا تھا۔ تو حضرت
شدید مچل جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں جب آپ نے حضور سے پوچھا ہے پھر مجھے بتائیے حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے پوچھا ہے تو سرکار علیہ السلام نے کیا جواب عطا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا رأیت نورا، ہاں میں نے رب کو دیکھا ہے، رأیت نورا، میں نے رب کو نور دیکھا ہے۔ اسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن الصورۃ، اور کما قال حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو اور رویت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور میرے درمیان تقسیم فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام عطا فرمایا اور مجھے 2 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا، مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اور قرآن کہتا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کیا اس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ سورۃ النجم فرمایا کیا اس بات پہ جھگڑتے ہو میرے محبوب کے دیکھتے ہیں؟ اس بات پہ بحث کرتے ہو کہ میرے محبوب نے مجھے دیکھا ہے کہ نہیں؟ اب آگے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، فرمایا ایک بار میں جھگڑ رہے ہو، میرے محبوب نے تو 2 بار دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، میں ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے، ایک بار نہیں 2 بار دیکھا ہے۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ اگر ہے تو سبحان اللہ کہیے ذرا۔ بڑی کمال کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اور لکھتے ہیں داتا علی حجویری ہمارے پیشوا، ہمارے مقتدا، ہمارے رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، پیر کامل کامل رہنما، حضرت معین الدین چشتی کہیں ناکسارا پیر کامل، کہتے ہیں جو ناقص ہیں ان کے پیر کامل ہیں، اور کہتے ہیں کاملہ را رہنما، کہتے ہیں جو کامل ہیں ان کے بھی رہنما ہیں، جنہوں نے 40 دن وہاں بیٹھ کے تجلیات کو دیکھا، جنہوں نے 40 سال وہاں 40 دن وہاں بیٹھے اور انہوں نے انوار و تجلیات کو دیکھا، فرمایا داتا علی حجویری تو کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کشف المحجوب اپنی مشہور زمانہ کتاب میں، فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لئے اپنے محبوب کو دیدار عطا فرمایا۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مدینہ عائشہ تشریف فرمائیں، آپ میں سے اور بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مکہ شریف مدینہ شریف کی حاضری جن کو نصیب ہوئی ہے، الحمدللہ مجھے بھی نصیب ہوئی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ مچلتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تڑپتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف لے جائے، جو مدینہ چلا جائے نا اس کو مدینہ سے آنے کو دل نہیں کرتا، مکہ کے نظارے چھوڑ کر آنے کو دل نہیں کرتا، تو حضور تو رب کی بارگاہ میں گئے۔ اب جب حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلام ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لئے اپنے محبوب کو دیدار عطا فرمایا۔ اب جب دیدار ہوا نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے جا اپنی امت میں، اپنی بے سہارا امت کا خیال کر جا کہ امت میں جلوہ کرو، تشریف لے جائیے۔ تو داتا علی حجویری لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں نے تو کوئی نہیں جانا۔ حضور علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں نے تو واپس نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے جا اپنی امت میں چلے جاؤ اور اپنی امت کا خیال کیجیے، وہ بے سہارا ہے، ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام عرض کرتے مولا یہ نظارے چھوڑ کر تمہیں جانے لگا۔ اب داتا علی حجویری لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے جا چلے جاؤ امت میں، اور جب تیرا دیدار کرنے کو دل کرے تو نماز میں کھڑے ہو جانا، میں معراج والا تمہیں ہر نماز میں دیدار عطا فرماؤں۔
تعالیٰ نے ہر نماز میں وہ دیدار عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کی رات دیدار عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ المعجم الصغیر میں تھوڑا سا واپس پڑھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کلام سماعت کیا، دل میں خیال ہوا کہ جس رب کا کلام اتنا سونا ہے اس رب کی ذات کتنی سونی ہے، تو آج کی ربی آ رہی نہیں، مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے پیارے تو نہیں دیکھ سکتا، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، تو حکم ہو لن ترانی، اے پیارے تو دیکھ نہیں سکتا، اور پھر فرمایا اگر دیکھ نہیں ہے تو پھر پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر تو پہاڑ کو دیکھ لے تو پھر میرا دیدار بھی کر لے گا۔ اب صوفیاء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر اپنی صفاتی تجلی ڈالی۔ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر صفاتی تجلی ڈالی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر زمین پہ جلوہ گر ہوئے۔ یہ میں کہانی قصہ نہیں، قرآن پڑھنا، زمین پہ جلوہ گر ہو گئے۔ اب جب زمین پہ جلوہ گر ہوئے کچھ دیر بعد ہوش آیا، تو اب معجم الصغیر میں حدیث موجود ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کاش میں سمجھا پاؤں، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد صفاتی تجلی کے دیکھنے کے بعد رات کے اندھیرے میں، اندھیری رات میں 30 میل دور، 30 میل مطلب 90 کلومیٹر، حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل دور رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کی چونٹی اگر کالے پتھر پہ چل رہی ہوتی تو آپ اسے بھی دیکھ لیتے تھے۔ تھوڑی سی توجہ رکھنا، میں مسئلہ تقریباً سمجھا چکا ہوں، تھوڑی سی وضاحت اور ہو جائے۔ یارو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں صفاتی تجلی، علامہ ارسلان صاحب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں صفاتی تجلی، دیکھیں صفاتی تجلی، اور پھر وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر دیکھیں، اور پھر اس کی بھی تاب نہ لا سکے، ہو جائے بے ہوش ہے، بے ہوش ہونے کے باوجود ان کی نظر کا عالم یہ ہے اندھیرے ختم ہو جائے، یارو وہ صفاتی تجلی دیکھیں، اندھیرے ختم ہو جائے تو جس محبوب نے صفت نہیں دیکھی، تجلی نہیں دیکھی، رب کی ذات کو دیکھا، وہ صفاتی تجلی دیکھیں اندھیرے ختم۔ تیرے اور میرے آقا نے، محبوب کریم علیہ السلام نے صفاتی تجلی نہیں دیکھی، رب کی ذات کو دیکھا۔ اور وہاں پردے اٹھ گئے تو جس محبوب نے رب کی عین ذات کو دیکھا ہے تو پھر اس کی نظر کے سامنے کون سا پردہ رہ گیا ہے کہ تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا علم؟ وہاں تو جناب اندھیرا ختم ہو جائے، اور پھر دیکھیے حضور علیہ السلام کو 27ویں رات کو معراج ہوا بھی رات کو، دن کو نہیں ہوا، اور آپ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو سیر کرائی۔ اچھا سیر کو بندہ نکلے، منیب صاحب سیر کو نکلے، آپ سیر کرتے ہوں گے، بزرگ بھی کرتے ہوں گے یقیناً، بندہ سیر کو نکلے راستے میں رک بھی جاتا ہے، راستے میں بندہ منظر دیکھتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، کتنا سونا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور سیر کو بندہ نکلے یہاں سے دل کرے واپس آ جائے، یارو جس محبوب کی سیر یہاں تک ہے، اور وہ سیر کو نکلے تو رب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لے جائے، جس محبوب کی سیر کا یہ عالم ہے تو سفر کا عالم کیا ہوگا؟ رب فرماتا میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے، اور سیر بھی 27ویں رات کو، نہ دن کی روشنی، نہ سورج، نہ چاند کی
दिन को सैर होती ना, आप कहीं मरी जाएं या खूबसूरत इलाके नहरान कगान जाएं और वहां दोस्त से कहें कि यार रात 12 बजे कहें यार मैंने सैर करनी है, यार मुझे सैर पे लेकर जा, तो वो क्या कहेगा, यार सैर दिन तो चढ़ लेने दे, सैर करें तो फिर दिन को चलेंगे ना, तो रात को सैर कौन सी करेगा। अल्लाह फरमाते मैंने अपने महबूब को सैर करवाई और करवाई भी रात को। और बताना मकसूद ये है, असल में बताना मकसूद ये है कि ये सैर करने के लिए ये महबूब करीम अलैहिस्सलाम ना सूरज के मोहताज हैं ना चांद के मोहताज हैं, हकीकत में सूरज भी हुजूर का मोहताज है, चांद भी हुजूर का मोहताज है। वक्त कलील है, बात कसीर है, एक और दो बातें आज करके अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर की खिदमत में आए, रब ने फरमाया जा मेरे महबूब को लेकर आ। आप जिब्रील आते हैं, हुजूर हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद की हुई हैं। फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल जाग रहा होता है, दिल नहीं सोता, आंखें सोती हैं। अब जिब्रील आए, थोड़ी सी तवज्जो रखना, जिब्रील आए, आज की मौला तेरा महबूब तो राम कर रहा, उठाना कैसे है, मैं फिर तलियों को बोसा दे रहा, कदमों को छूना जरा। अब हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम की तलियों को, कदमों को बोसा देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंख खोली, मैं एक जुमले में बड़ा मसला बताने लगा हूं, तवज्जो रखना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंख खोली तो हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलाम जिब्रील कैसे आने हुआ, तवज्जो रखना सवाल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने शाकिर साहब, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील कैसे आने हुआ, तो जिब्रील आज करते हैं गोया कि हुजूर मेरा तो मेराज हो गया, आप मेराज कीजिए। अब हज़रत जिब्रील अमीन जब कदमों को बोसा दे रहे थे तो सूरत कौन सी थी, सजदे की। सरकार आराम कर रहे तो झोंका ही दे रहे थे ना बोसा, अब सूरत थी, अब बयान करना है तो सजदा तो जायज नहीं है। अब आला हज़रत की सदा से बयान करते हैं, कहते हैं ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसको सजदा करें, ताजे रूहुल कुद्स के मोती, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसको सजदा करे। यारो जब हज़रत जिब्रील के सर पे रखा हुआ ताज, उस ताज में लगे हुए मोती हुजूर को सजदा कर रहे हैं तो ताज भी कर रहा है, तो ताज कर रहा है तो जिस सर पे है वो भी तो कर रहा है। आला हज़रत का ज़ौक़ देखे, मसला भी बयान किया, शरीयत को भी बचाया। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसको सजदा करे, जिब्रील आज कहते हैं मेरा तो मेराज हो गया, आप तैयारी कीजिए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे आज करते मौला दिखा तो रब ने फरमाया लन तरानी, और उधर हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज से पलटे छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो कलाम हुआ, आज की या रसूल अल्लाह क्या लेकर आ रहे हैं, क्या मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 50 नमाजों का तोहफा। आज मेरी उम्मत तो पढ़ नहीं सकी, 2 नहीं पढ़ सकी, 50 कैसे पढ़ेगी आपकी। अब हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं आप काम करवाइए। तो अब ये वाक़या तो आपने सुना हुआ है, मैं सिर्फ आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप जाइए नमाज़ें कम करवाइए, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमारी क्या थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो क्या था, वो तो बड़े जलाल वाले नबी हैं, बल्कि रवायत में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पे गए तो कोई रब से बड़े जो ऊंची आवाज में कलाम कर रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील ये कौन है, तो आज की या रसूल अल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम है। तो सरकार ने फरमाया ऐसे अंदाज में कलाम, तो फरमाया अल्लाह को इनकी तबीयत का पता है, सुभान अल्लाह, ये ऐसे ही इनकी तबीयत में जलाल है। तो इतने जलाल वाले नबियों को हमारी क्या है कि हम पढ़े या ना पढ़े, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या, तो हकीकत क्या है। अब 9 बार हुजूर अलैहिस्सलाम गए, 5-5 नमाजें कम होती
جب فرض 5 کرنی تھی تو رب پہلے ہی 5 کر دیتا ہے. جس کو دیکھا یہ تو موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 بار حضور گئے واپس آئے, گئے واپس آئے. حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. آپ کے جلوے دیکھ کر آ رہے تھے نا, تو وہ دیکھ رہے تھے, اس لیے یاد کرتے تھے حضور پھر جائیے تاکہ پھر دیدار ہو جائے. اور حضور علیہ السلام بار بار جاتے رہے, بار بار آتے رہے, تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے کہ حضور نہ براق کے محتاج ہیں, نہ جبریل کے پروں کے محتاج ہیں, نہ رب کے محتاج ہیں. حضور جب چاہیں جا بھی سکتے ہیں اور جب چاہیں آ بھی سکتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ دیکھے تو تاب نہ لا سکے, آج حضور کو دیکھے تو تاب بھی ہے. ادھر تاب نہ لا سکے, جلوہ برداشت نہ کر سکے, لیکن ادھر حضور کی آنکھوں میں دیکھیں تو معلوم ہوا وہاں وسیلہ طور کا تھا, وہاں وسیلہ طور کا تھا اور یہاں وسیلہ حضور کا ہے, کیونکہ طور کا معاملہ اور ہے اور حضور کا معاملہ اور ہے. تو حضور علیہ السلام 9 بار گئے. اور پھر دوسری بات دیکھیے, سرکار معراج میں تشریف لے گئے, پہلے آسمان پہ, دوسرے 7واں آسمان, پھر سدرۃ المنتہا جنت کی سیر, پھر اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں یہاں وہاں تب اب لفظ بھی ختم ہو جاتے ہیں, لا مقام تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے. جانے کا ذکر آتا ہے کہ براق آیا, جبریل آئے اور پھر رف آیا, لیکن جب حضور واپس تشریف لائے نہ براق کی ضرورت, نہ رف کی ضرورت, نہ جبریل کی ضرورت. اور پھر معراج میں جانا کمال ہے, کوئی شک نہیں, لیکن معراج پہ ہو کر واپس آنا اس سے بھی بڑا کمال ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, فرمایا چمکتے ستارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم, اذا هَوَىٰ, جب معراج سے واپس آئے. تو حضور کے جانے کا بھی تذکرہ رب نے فرمایا اور حضور کا معراج سے آنے کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. سارے